یہ 24 جولائی کی دوپہر تھی جب سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ دو چور وکیل کے گھر میں داخل ہوئے جبکہ اس وقت وکیل صاحب گھر میں موجود نہیں تھے۔ وہ پچھلے 2 ہفتے سے اس کے گھر میں چوری کا منصوبہ بنا رہا تھا اور آج اپنے ساتھی کے ساتھ وہ اس گھر میں داخل ہوا، لیکن گھر کے گودام میں کسی کی آواز سن کر وہ چونک اٹھا۔ کھڑکی سے دیکھا تو ایک بوڑھا رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ چور نے دروازہ کھولا اور اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں وکیل کا باپ ہوں اور پچھلے 5 برس سے میرے بیٹے نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے اور روزانہ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کیس میں شکست کا سامنا ہوگا تبھی تمہیں آزاد کروں گا، مگر افسوس کہ وہ کوئی کیس ہارتا ہی نہیں۔ وہ گرمی کے شدت سے ہانپ رہا تھا۔ چور نے اسے پانی پلایا۔ چور نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ بابا جی بس میرا انتظار کرنا، میں واپس ضرور آؤں گا۔ وہ واپس گیا، ایک آوارہ کتے کو گولی ماری، پھر اس کی لاش کو ایک بجلی کے کھمبے کے ساتھ لٹکا دیا اور محلے والوں کو یہ بھی دھمکی دی کہ اگر کسی نے اس کتے کو یہاں سے ہٹایا تو اسے بھی گولی مار دوں گا۔ محلے کے لوگ وکیل صاحب کے پاس گئے، اس چور کی شکایت لے کر گئے تو میں نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جس کے ماحول نے میرے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ جب سے ہوش سنبھالا تو ماں باپ کی لڑائی دیکھی۔ ماں ہمیشہ ابا سے اس بات کا شکوہ کرتی تھی کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے اندھیرے میں رکھا۔ کئی ایسی باتیں ہیں جو شادی کے بعد مجھے پتہ چلیں اور آپ نے مجھ سے چھپائیں۔ سب سے بڑی بات جو ابا نے ماں سے چھپائی وہ یہ گھر تھا جو کہ کرائے کا تھا اور ابا نے اور اس کے گھر والوں نے میری ماں کے میکے والوں سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ ہمارا ذاتی گھر ہے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ابا تو ماں کو ایک کرائے کے گھر میں بیاہ کر لے آئے تھے۔ ماں مجھے پڑھانا چاہتی تھی لیکن ابا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں کسی ورکشاپ پر کام کروں اور گھر میں 4 پیسے لاؤں۔ ماں نے ابا سے کئی بار کہا کہ حسن ابھی چھوٹا ہے، یہ کام کے قابل نہیں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوگی کہ میرا لال سخت گرمی میں ورکشاپ پر کام کرے۔ ماں کے اصرار پر مجھے ایک اسکول میں ایڈمیشن تو مل گیا تھا لیکن وہاں پڑھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب گھر سے جاتا تب بھی ماں باپ کی لڑائی اور جب اسکول سے واپس آتا تب بھی ایسا ہی کچھ ماحول ہوتا۔ ان حالات میں پڑھائی میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا اور ٹیچر صاحب بھی میری مجبوری کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے اسکول میں بھی مجھے مار پڑتی اور باقی اسٹوڈنٹ میرا مذاق اڑاتے۔ اکثر بچے تو اپنا بچپن انجوائے کرتے ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی دنیا کے خود ہی بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن میرا بچپن ہی عجیب تھا جس نے میرے دماغ پر ایک گہرا اثر چھوڑا اور مجھے نہیں معلوم کہ بچپن کیا ہوتا ہے، بچپن کی خوشگوار یادیں کیا ہوتی ہیں۔ ٹیچر صاحب سے مسلسل مار کھانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اسکول نہیں جاؤں گا۔ ایک صبح ماں نے میرا ناشتہ تیار کیا اور مجھے اسکول کے لیے تیار کیا لیکن میں نے اسکول جانے سے انکار کیا۔ اس صبح ماں نے مجھے بہت مارا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ماں مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر تو اسکول نہ گیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، لیکن میں ماں کو یہ حقیقت کیسے بتاتا کہ ان حالات میں نہیں پڑھ سکتا۔ ماں نے ایک گرم سلائی چولہے سے نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھی، وہ مجھے سزا دے رہی تھی۔ میری چیخیں بلند ہوئیں تو ابا نیند سے بیدار ہوئے۔ انہوں نے ماں پر چلانا شروع کر دیا کہ کیوں بچے کو مار رہی ہو۔ اچانک جب ابا کی نظر میری ہتھیلی پر پڑی تو اس نے کہا کہ بچے کا ہاتھ جلا دیے، تم پاگل تو نہیں، تمہارا دماغی توازن خراب تو نہیں ہو گیا؟ ابا نے مجھے جلدی سے اٹھایا، گھر سے باہر ایک رکشے والے کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا اور فوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس وقت مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میری ماں میری سب سے بڑی دشمن ہے اور ابا کتنے اچھی ہیں، مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں، میری تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی۔ جو کہ میں بچہ تھا تو اپنے ذہن کے مطابق سوچ رہا تھا، اس حقیقت سے واقف نہیں تھا کہ ماں بھی اپنے بچے کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ ابا نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ فکر مت کرو، ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری ماں پاگل ہے، اسے تمہارا کوئی احساس نہیں ہے، ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گے۔ اسپتال میں جا کر ابا نے میرے ہاتھ پر پٹی کروائی اور پھر واپس گھر لے آیا۔ گھر آ کر ابا نے ماں کو اس بات کی دھمکی دی کہ اگر حسن پر سختی کی اور اسے اسکول جانے پر مجبور کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ میں نے ابا کو بتایا کہ ٹیچر صاحب مجھے مارتے ہیں۔ ابا نے میرے سر کا بوسہ لیا اور پھر گلے سے لگایا۔ جب تک میرا ہاتھ ٹھیک نہ ہوا اور میں گھر میں ہی رہا، آرام کرتا رہا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ تقریباً 10 دن بعد ابا مجھ سے کہنے لگے کہ تیاری کرو، میں تمہیں اپنے دوست کے پاس لے جا رہا ہوں۔ ابا نے مجھے یہ نہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن ماں جانتی تھی۔ میں جیسے گھر سے جانے لگا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں ماں کو دیکھ رہا تھا، وہ رو رہی تھی، شاید سمجھ گئی تھی کہ ابا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس نے ابا کو بالکل نہ روکا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ماں تھک چکی ہے، اب وہ میرے باپ سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی، یا پھر مار کھا کر اب اس کی ہمت جواب دے چکی ہے اور اب وہ مزید مار نہیں کھا سکتی۔ ابا مجھے ایک ورکشاپ پر لے گئے، اس آدمی کا نام تصدق تھا۔ ابا نے اسے کہا کہ میرا بیٹا اب تمہارے حوالے، اسے ٹرین کرو اور اس کا خاص خیال رکھنا، اور ہاں لیکن اگر یہ تمہارا کہنا نہ مانے اور ٹھیک سے کام نہ کرے تو بھلا اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ ابا کا یہ جملہ سن کر میں کافی حیران ہوا۔
وہی باپ جو کچھ دن پہلے مجھ سے پیار کر رہا تھا اچانک اتنی بڑی بات کہی۔ تصدق نے میرے والد سے کہا کہ بس بے فکر ہو میرے دوست، اسے ایسے ٹرین کروں گا کہ تم خود اپنے بیٹے پر حیران ہو جاؤ گے۔ اور اچھا کیا اسے سکول سے نکلوایا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں پڑھائی کا کیا فائدہ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے پڑھے لکھے لوگ دھکے کھا رہے ہیں، اور جب پڑھائی کرنے کے بعد ہی قسمت میں دھکے ہوں تو پھر پڑھائی پر پیسہ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ تم نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور اسے یہاں لے کر آئے ہو۔ ابا مجھے تصدق کے حوالے کر کے واپس گھر گئے۔ پہلا دن میرے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ میں بار بار رو رہا تھا اور وہ مجھ پر سختی کر رہا تھا کہ یہاں رونا منع ہے ورنہ مار دوں گا، تمہارا باپ تمہیں میرے حوالے کر کے گیا ہے اور اب تم میری ذمہ داری ہو۔ صبح ابا مجھے یہاں لے کر آیا تھا اور پھر واپس چلا گیا، موڑ کر میری خبر نہ لی۔ دوپہر 2 بج چکے تھے، میری حالت بہت خراب تھی، میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور میں گھر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تصدق مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا لو، مجھے بھوک لگی تھی لیکن کھانا کھانے کے لیے دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں قید کیا گیا ہو اور اب اس کی کیسے رہائی ممکن نہیں۔ مجھے ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ آج مجھے اس راز کا پتہ چلا کہ ماں مجھے کیوں سکول بھیجنا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں سکول نہ گیا تو میرے ساتھ یہ حال ہوگا، اور یہ حال کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ میرا اپنا باپ ہوگا۔ اور ماں کی یہ بات درست ثابت ہوئی، کیونکہ شام کے 4 بج چکے تھے، ابا میرے پاس نہیں آیا تھا، حالانکہ یہ میرا پہلا دن تھا اور پہلے دن مجھ پر اتنی سختی ہوئی جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام 6 بجے استاد نے مجھ سے کہا کہ جاؤ گھر چلے جاؤ، اب تم جا سکتے ہو۔ میں روتا ہوا گھر واپس آیا۔ ابا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ گھر جاتے ماں کی گود میں لیٹ گیا۔ ماں مجھے دیکھ کر رو رہی تھی، میری حالت خراب تھی، میرے کپڑے پہلے ہی پھٹ چکے تھے، اور ماں نے روتے ہوئے مجھ سے یہی کہا کہ اس لیے میں تمہیں سکول بھیجنا چاہتی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تمہارا باپ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا، وہ شروع سے تعلیم کے خلاف تھا۔ میں ابھی ماں کی گود میں تھا کہ ابا گھر میں داخل ہوا۔ ماں نے ابا سے کہا کہ سکندر یہ تمہارا بیٹا ہے، خدا کا خوف کرو، صبح تم اسے ورکشاپ پر چھوڑ کر گئے تھے اور یہ اب شام کو خود واپس آیا ہے، تم کیسے باپ اس طرح اپنے بیٹے پر کون سختی کرتا ہے جس طرح تم کر رہے ہو۔ ابا نے ماں سے کہا کہ مجھے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، میں تم سے زیادہ عقل مند ہوں اور سب جانتا ہوں کہ اولاد کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کے بھلے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں تاکہ یہ کوئی ہنر سیکھ لے۔ لیکن میں نے ماں سے کہا کہ اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ ابا نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کیا کہا تم وہاں نہیں جاؤ گے؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ماں نے ابا سے کہا کہ میرا بیٹا نہیں جائے گا، میری ہی وجہ سے دوبارہ گھر میں فساد شروع ہو گیا تھا اور میرے ماں باپ کی لڑائی شروع ہوئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ماں سے کہا کہ ماں آپ لڑائی نہ کریں۔ پھر ابا سے کہا کہ ابا آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، بس آپ ماں کو کچھ نہ کہیں۔ یہ میری اپنی ماں کے لیے محبت تھی کہ میں نے ماں کے لیے یہ قربانی دی۔ میں کسی صورت ورکشاپ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت جانتا تھا کہ اگر ماں نے مجھے روکا اور میں وہاں نہ گیا تو ابا مجھے نہیں ماریں گے بلکہ ماں پر تشدد کریں گے، جو کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا سر پھٹنے لگتا، میرا سر چکرا جاتا جب ابا ماں سے سختی کے ساتھ پیش آتے یا شور کرتے۔ دوسرے دن میں چپ چاپ وہاں چلا گیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں کام کروں گا، جیسے تیسے گزارا ہو ہی جائے گا۔ میں سخت گرمی میں وہاں کام کرتا، اپنے ہم عمر بچوں کو اپنے سامنے سکول جاتا حسرت سے انہیں دیکھتا، کیونکہ اب مجھے سکول میں جانا آسان لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی پڑھوں۔ میرا ایک کلاس فیلو تھا جس کا نام راشد تھا، وہ میرے سامنے سے گزرا، پھر مجھ سے میرا حال پوچھا اور پھر کہنے لگا کہ آج 11 بجے ہمارے سکول میں ایک جادوگر آئے گا، تم بھی آ جانا، کافی مزہ آئے گا۔ میں نے راشد سے کہا ٹھیک ہے، میں استاد سے اس بات کی اجازت لوں گا۔ 11 بج چکے تھے، سکول میں کافی بچوں کا شور بلند ہوا۔ جادوگر آ چکا تھا، مختلف کرتب دکھا رہا تھا، بچوں کے محظوظ کر رہا تھا۔ استاد اس وقت یہاں دکان پر موجود نہیں تھا، جبکہ میں اس سے اجازت لینا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ یہاں موجود نہیں تھا میں آہستہ سے سکول کی طرف چل پڑا اور پھر سکول کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ دیکھا کہ جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا تھا، بچے تالیاں بجا رہے تھے، میں بھی کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اب تو دل میں یہی بات ہے کہ کاش ادھر سکول میں ہوتا، پڑھائی بھی کرتا اور ساتھ ساتھ اس طرح کے شو بھی آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ استاد اپنی ورکشاپ پر آیا تو میں موجود نہیں تھا، اس سے کافی غصہ آیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں گیا ہوں۔ گھر آیا اور ابا سے کہا کہ اثر مجھے بغیر بتائے گھر کیوں آیا، کہاں ہے وہ؟ ابا نے اس سے کہا کہ وہ تو گھر نہیں آیا۔ پھر وہ واپس آیا اور ادھر سے باقی دکان والوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اسے دیکھا ہے، وہ سکول کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کافی غصے میں تھا، چوکیدار سے اجازت مانگے سکول کے اندر داخل ہوا۔ میں اس وقت شو دیکھنے میں مصروف تھا۔
جب اس نے پیچھے سے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور پھر مجھے بالوں سے پکڑا۔ بچے یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ ٹیچر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایک ٹیچر آگے آیا اور تصدق سے کہا کہ بچے کو چھوڑ دو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے ٹیچر سے کہا کہ آپ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، اس کے باپ نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے کہ میں اس کے ساتھ جو سلوک کروں، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور ٹیچر اسے منع کر رہی تھی، لیکن وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت تھی، غصہ تھا۔ ورکشاپ لے جا کر اس نے مجھے بہت مارا، اتنا مارا کہ زندگی میں کبھی کسی نے مجھے اس قدر تکلیف نہیں دی تھی۔ ہمارا ایک ٹیچر تھا، خالد صاحب، جو مجھے پڑھا چکا تھا۔ وہ سیدھا میرے باپ کے پاس گیا اور میرے باپ سے یہی کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، ایک درندے کے حوالے آپ نے اپنا بچہ کیا۔ آج اس نے اسد پر جو تشدد کیا اور ہمارے آنکھوں کے سامنے اسے اتنا مارا، تو ابا نے ٹیچر سے یہی کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تصدق میرا دوست اور وہ میرے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کرے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو آپ ہوتے کون ہیں مجھے سمجھانے والے؟ جائیں یہاں سے واپس چلے جائیں، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، ایسا نہ ہو کہ کچھ برا ہو جائے آپ کے ساتھ۔ ٹیچر وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن وہ میرے باپ کی درندگی پر بھی حیران تھا۔ اب بھی ایک ہفتے ہی گزرا تھا کہ کام کرتے ہوئے مجھ سے ایک غلطی ہوئی۔ میں تو ابھی سیکھ رہا تھا اور اتنا ماہر نہیں تھا، بس ایک غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا اور مجھ سے یہی کہا کہ 1 گھنٹے تک تم یہاں لٹکے رہو گے۔ ارد گرد کے دکاندار اسے منع کر رہے تھے کہ تصدق بھائی بچہ ہے، اسے معاف کر دیں، لیکن اس نے مجھے معاف نہ کیا، نہ ہی اسی میری حالت پر ترس آیا۔ لیکن وہاں سے یعقوب صاحب میرے لیے ایک فرشتہ بن کر آئے۔ وہ اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے ورکشاپ کے سامنے رکے تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ میں چھت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا ہوں۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر آیا، تصدق سے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے اسے کھولو ورنہ میں پولیس کو فون کرتا ہوں۔ استاد پولیس سے ڈر گیا، اسی کے خوف کی وجہ سے جلدی سے اس نے رسی کھولی اور میں نیچے گر پڑا۔ میں تقریباً بے ہوش ہونے والا تھا۔ جلدی سے یعقوب صاحب نے مجھے پانی پلایا اور تصدق کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ شرم آنی چاہیے، کیا تمہارے اپنے بچے نہیں؟ کیا کوئی تمہارے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ تو اس نے تصدق کو شرم دلانے کی کوشش کی، لیکن اس سے کہاں شرم آنے والی تھی۔ یعقوب صاحب نے اکیلے میں مجھ سے بات کی۔ وہ ایک لینڈ ریکارڈ آفیسر تھے، اپنے پیشے سے محنت کرنے والا اور ایماندار آفیسر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہارا نام کیا اور تمہارا باپ اس درندے کے حوالے مجھے کر کے کیوں چلا گیا؟ میں نے روتے ہوئے یعقوب صاحب کو بتایا کہ اباس یہ میری اپنی قسمت، ماں تو مجھے سکول میں پڑھانا چاہتی تھی اور میں سکول جا بھی رہا تھا، لیکن ہر وقت والدین کی لڑائی کی وجہ سے سکول سے میرا دل بھر چکا تھا، میں ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے روز مار ملتی۔ ٹیچر کی طرف سے سکول چھوڑ دیا تو آپ مجھے یہاں ورکشاپ پر لے آیا۔ صبح 8 بجے آتا ہوں اور شام کو 6 بجے واپس گھر جانا ہوتا ہے۔ سارا دن میں کام کرتا ہوں اور یہ کرسی پر بیٹھ کر مجھے حکم دیتا ہے۔ یہ میرے لیے بڑی مشکل بات ہے کیونکہ میں بہت تھک جاتا ہوں۔ یعقوب صاحب نے مجھ سے کہا کیا آپ سکول میں پڑھنا چاہتے ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا چلو۔ میں نے یعقوب صاحب سے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں۔ تصدق اسے منع کر رہا تھا کہ آپ بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن یعقوب صاحب نے اس سے کہا کہ اب اگر تم نے مجھے روکا یا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو جیل میں بھجوا دوں گا اور تمہاری یہ ورکشاپ بھی سیل کروا دوں گا۔ وہ خاموش رہا۔ یعقوب صاحب مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میرے ابا سے بات کی تو ابا نے کہا کہ صاحب ہم غریب لوگ ہیں، بچوں کو پڑھانا افورڈ نہیں کر سکتے، یہ پڑھائی کرنا بڑے بڑے اسکول میں پڑھنا آپ امیر لوگوں کے لیے ہے، لیکن یعقوب صاحب نے کہا کہ میں تمہیں ہر ماہ 10,000 روپے دوں گا تاکہ تم اس بچے کو اجازت دو کہ یہ اسکول میں پڑھے۔ ابا بیچ میں آ گیا، ماہانہ 10,000 روپے اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اسد اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔ ماں بہت خوش ہوئی، لیکن میں یعقوب صاحب کی اس عظمت پر، اس شخصیت پر حیران تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ میں نے تو پہلی بار اتنا شفیق انسان دیکھا تھا، مگر اس سے پہلے تو جس سے بھی میرا سامنا ہوا سب ایسے ظالم نکلے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ دنیا ظالم لوگوں سے بھری پڑی ہے اور کسی کے دل میں رحم نہیں، لیکن یعقوب صاحب نے مجھے غلط ثابت کر دیا اور میری سوچ بدل گئی۔ میں دل سے انہیں دعائیں دیتا رہا، اسی کی وجہ سے میں نے دوبارہ سکول جانا شروع کیا، لیکن اس بار حالات بالکل بدل چکے تھے۔ ابا اب ماں سے لڑائی نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی جیب میں پیسے آ رہے تھے، مفت میں اسے الٹا پیسے مل رہے تھے یعقوب صاحب کی وجہ سے، لہٰذا اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ ماں بھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے کافی خوش تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے، اور میں بھی اب دل لگا کر پڑھ رہا تھا، ہوم ورک وقت پر کر رہا تھا۔ کسی ٹیچر کو مجھ سے اب کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی، تمام ٹیچر مجھ سے خوش تھے کیونکہ میں پرفارم کر رہا تھا۔
تقریباً 6 ماہ تک یعقوب صاحب میری کفالت کرتے رہے۔ وہ میرے دوست بن چکے تھے۔ میں ان کے گھر میں جاتا تھا۔ میرے ہم عمر ان کا بیٹا بھی تھا جس کا نام لیاقت تھا۔ وہ یعقوب صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا جو ایک مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ یعقوب صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا اور مجھے یہ آفر کی تھی کہ اگر تم چاہو تو میرے بیٹے لیاقت کے ساتھ اسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ سکتے ہو، لیکن میں نے انکار کیا اور یعقوب صاحب سے کہا کہ پہلے ہم پر، ہمارے خاندان پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں ادھر اسی سرکاری اسکول میں کافی خوش ہوں۔ یہاں میرے کچھ دوست بھی ہیں جو بہت اچھے ہیں جن کے ساتھ میں کھیلتا ہوں۔ یعقوب صاحب نے میرے سر پر شفقت سے بھرا ہاتھ پھیرا اور مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا جیسے تمہاری مرضی، بس آپ دل لگا کر پڑھنا، محنت کرنا اور کل کو کچھ بننا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور میں بھرپور محنت کر رہا تھا۔ پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا جس کی وجہ سے میری زندگی یکدم بدل گئی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ابا کو پیسے نہیں ملے تھے تو ابا نے مجھ پر پابندی لگا دی کہ اب تم سکول نہیں جا سکتے۔ میں یعقوب صاحب سے ملنے گیا تو مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ پڑوسیوں سے پتہ کیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیملی پچھلے 15 دن سے یہاں سے جا چکی ہے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یعقوب صاحب اپنے خاندان کو لے کر کہاں گئے۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ میرے پاس یعقوب صاحب کا نہ ہی نمبر تھا اور نہ ہی ایڈریس کہ وہ اب کہاں ہیں، اور آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنی فیملی لے کر اس شہر سے چلے گئے۔ خیر جو بھی تھا، میرے لیے بہت پریشان کن معاملہ تھا کیونکہ یعقوب صاحب میری زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آئے تھے، میری تعلیم کی کفالت کر رہے تھے اور مہان ابا کو پیسے بھی دے رہے تھے۔ اب جب کہ پیسے آنا بند ہوئے تو ابا نے مجھے سکول نہ جانے دیا اور اب تیسری بار میں اسی ورکشاپ پر کام کر رہا تھا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس بار تو تصدق نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ اسے اس بات کا بہت بڑا صدمہ تھا کہ میں اس کے ورکشاپ چھوڑ کر آخر کیوں گیا، اور وہ انتظار میں تھا کہ کس طرح میں دوبارہ اس کے ورکشاپ پر آؤں اور وہ اپنے دل کا مقصد پورا کر سکے۔ مجھے کمزور سمجھ کر مارتا، تشدد کرتا، میرے ہاتھوں پر زخموں کے نشان ہوتے، سر پر بھی، مگر ان تمام باتوں کا میرے باپ پر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے مجھے لوہے کے راڈ سے مارا تھا، میرے پشت پر وار کیے تھے، حالانکہ میں بے قصور تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب وہ سو رہا تھا اور میں نے سوتے ہوئے اس پر حملہ کیا، اسی راڈ سے اس کے سر پر وار کیا اور پھر بھاگنا شروع کیا، لیکن میں گھر نہیں بھاگ رہا تھا۔ نہ جانے میرا کیا ارادہ تھا، لیکن اب میں یہ جانتا تھا کہ گھر جانا میرے لیے ٹھیک نہیں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تصدق زندہ ہے یا مر گیا ہے، لیکن میری ہمت جواب دے چکی تھی، یہ کام ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ میں بس اسٹاپ پر کھڑا ہو گیا، جیب میں کرایہ تو موجود تھا لیکن جاؤں تو کہاں جاؤں، یہ سوچ رہا تھا کیونکہ ہمارے تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے جن کے گھر میں چلا جاتا۔ ملتان جانے والے باس میں بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے بعد میں ملتان پہنچا۔ میں اپنے آبائی گاؤں سے باہر آ چکا تھا، ایک ایسے اجنبی شہر میں جہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بھوکا تھا، میری جیب میں پیسے نہیں تھے۔ بھوک کی وجہ سے میری حالت بری تھی، زندگی میں کبھی بھیک نہیں مانگی تھی، نہ ہی مجھے مانگنا آتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر جا کر ایک ہوٹل کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ شاید ہوٹل والے کو کچھ مجھ پر ترس آ جائے اور وہ سمجھ جائے کہ میں بھوکا ہوں۔ کافی دیر تک تو اس نے مجھے نہ دیکھا، پھر جب گاہکوں کا رش تھوڑا کم ہوا تو اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں اس کے قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ کھانا کھاؤ گے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ اسے کھانا کھلا دو۔ میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا کھانے کے بعد جب مجھے کچھ ہوش آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، کیا لاوارث ہو؟ میں نے کہا بس ایسا ہی سمجھیں، میرا والد مجھے اپنا بیٹا سمجھتا ہی نہیں، بس اسی کی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں، ماں کی وجہ سے بھی پریشان ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا کہ کسی ہوٹل پر کام کرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں آپ کے ہوٹل پر کام کروں گا، بس مجھے مارنا مت۔ ہوٹل والا مجھے 2 وقت کا کھانا دیتا، چائے بھی ملتی اور رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا۔ بدلے میں ہوٹل کے گاہکوں کو کھانا پیش کرتا اور برتن بھی دھوتا۔ کام کافی زیادہ تھا لیکن کم از کم اس اجنبی ماحول میں مجھے رہائش تو مل چکی تھی۔ کافی عرصے میں نے اسی ہوٹل پر گزار دیا۔ ہوٹل والا جس کا نام شکور تھا، اب اسے مجھ پر بھروسہ تھا، وہ مجھ پر بھروسہ کرتا تھا، میں اسی کے ہوٹل میں سوتا تھا اور وہ اپنے کام چلا جاتا۔ یہاں ایک لڑکا تھا جس کا نام زمان تھا، وہ ایک کالج میں پڑھتا تھا، یہاں پر ایک رہائش رکھی ہوئی تھی۔ تعلیم کے سلسلے میں یہاں ملتان آیا تھا، ہوٹل پر کھانا کھاتا، مجھ سے باتیں کرتا اور اسی طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ مجھے والی بال کا بہت شوق تھا اور زمان کو بھی والی بال دیکھنے کا کافی شوق تھا۔ ایک رات وہ کھانا کھانے آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ رات 12 بجے فلاں گراؤنڈ پر ایک بہت بڑا مقابلہ ہونے والا ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن استاد کو پتہ چلا تو ناراض ہوگا۔
میں ایسے ہی ہوٹل چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا ٹینشن کی کوئی بات نہیں استاد، 10 بجے رات کو اپنے گھر چلا جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ رات 12 بجے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں واقعی بہت بڑا والی بال کا مقابلہ تھا۔ 2 بجے میں واپس ہوٹل آیا تو کافی نقصان ہو چکا تھا۔ ہوٹل کا قیمتی سامان اور پیسے بھی یہاں سے کسی نے اٹھا لیے تھے۔ میں کافی پریشان ہوا، شکور جب صبح آئیں گے تو میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہی بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ ساری رات میں ٹھیک سے سو نہ پایا۔ صبح ہوٹل کا مالک اور جب اسے پتہ چلا کہ ہوٹل کا کافی قیمتی سامان اور پیسے چوری ہوئے ہیں تو اس نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے شکور سے یہی کہا کہ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی، میں چور نہیں، میں آپ کو ہوٹل سے بھلا کیوں چوری کروں گا؟ میں تو اپنے دوست کے ساتھ والی بال کا میچ دیکھنے گیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اسی کا ہی بنایا ہوا ایک جال ہے۔ زمان کو تلاش کیا گیا تو وہ اپنی رہائش پر موجود نہیں تھا۔ اس بات سے ثابت ہو چکا تھا کہ زمان دراصل چور تھا اور اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا، لیکن ہوٹل کا مالک مجھ پر شک کر رہا تھا کہ میں زمان سے ملا ہوا ہوں، حالانکہ اس ہوٹل میں مجھے 3 سال ہو چکے تھے۔ 6 مہینے تک میں جیل میں رہا، کوئی بھی ملاقات کے لیے نہ آیا۔ 6 مہینے کے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا، بالکل لاوارث ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ جب میں نے چوری کی نہیں، نہ ہی بے ایمانی کی، تو مجھے 6 ماہ کی اس بات کی سزا کیوں دی گئی، اور اسی وجہ سے میں جرائم کی دنیا میں آیا اور مجھے اس دنیا میں لانے والا منصور ہی تھا جو میرے ساتھ جیل میں تھا، وہیں اس کے ساتھ دوستی ہوئی اور عید کے موقع پر ہم دونوں کو ایک ساتھ آزاد کیا گیا تھا۔ منصور مجھے اپنے استاد کے پاس لایا، پل کے نیچے ایک خفیہ جگہ تھی جہاں پر وہ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہاں ہم دونوں کے علاوہ بھی 5 سے 6 لوگ موجود تھے جو استاد کے چیلے تھے۔ چھوٹی موٹی چوریاں کر کے وہ استاد کے پاس آتے۔ استاد میری مہارت سے کافی متاثر ہوا کیونکہ میرا کوئی وار خطا نہیں جاتا تھا۔ کسی کی جیب کاٹنی ہو، کسی کی جیب سے موبائل نکالنا ہو یا پھر بٹوا، کسی کو بے وقوف بنانا ہو، دھوکہ دینا ہو، میں ہر لحاظ سے کامیاب رہا اور کبھی بھی کوئی مجھے پکڑ نہ سکا۔ اس لیے استاد مجھے خاص انعام دیا کرتے۔ میری تنخواہ باقی بندوں سے زیادہ تھی اور میں اس میں کافی خوش تھا۔ کئی سال ہو چکے تھے میں گھر نہیں گیا تھا، ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ماں سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ ڈرتے ہوئے اور بھیس بدل کر میں اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا، لیکن یہاں آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سر پر ٹوٹ پڑا۔ ابا نے ماں کو جان سے مار دیا تھا اور اب وہ جیل میں تھا۔ میرا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ماں کی قبر پر حاضری دی، وہاں پر بہت رویا۔ ماں کے جانے کے ساتھ اب میں بھی سمجھو اس گاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا تھا۔ آخری بار گاؤں کی گلیاں اپنے بوسیدہ گھر کو بڑی غور کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسا گھر جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا جو کہ اتنا خوشگوار تو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ میرا گھر تھا۔ اپنے گھر کو الوداع کہا اور واپس استاد کے پاس آ گیا۔ استاد کی طرف سے مجھے بتایا گیا کہ آج تمہیں ایک وکیل کے گھر چوری کرنی ہے، اس کے گھر میں کافی مال ہے۔ میرا ساتھی سجاول ہے جس کے ساتھ وکیل کے گھر میں مجھے انٹری کرنی تھی۔ استاد کی طرف سے مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ وکیل کے گھر میں اس کا بوڑھا باپ بھی موجود ہے جو کہ کافی بیمار ہے، ہر وقت گھر میں رہتا ہے اور آج رات وہ گھر پر موجود نہیں۔ سجاول کے ساتھ میں گھر میں داخل ہوا، مجھے گودام میں کوئی آواز سنائی دی۔ گودام کی کھڑکی سے چھانک کر دیکھا تو میری روح لرز اٹھی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سامنے کا منظر بہت ہی دردناک تھا۔ میرا محسن یعقوب صاحب رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، گودام کے اندر پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے گودام کا دروازہ کھولا، یعقوب صاحب کو پانی پلایا، اس نے مجھے فوراً پہچان لیا۔ یعقوب صاحب کو میں نے گلے سے لگایا، میں کافی رویا۔ سجاول دیکھ کر حیران تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہم کیا کرنے آئے تھے، بھول گئے؟ میں نے سجاول سے کہا خاموش رہو، میں اس گھر میں بھلا کیسے چوری کر سکتا ہوں؟ سجاول نے اس موقع پر میرا ساتھ دیا۔ یعقوب صاحب نے مجھ سے یہی کہا کہ مظفر گڑھ میں ہماری کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی تھی، وہ لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے تھے، لہٰذا مجھے وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ مجھے اپنی پرواہ تو نہیں تھی، لیکن اولاد کی خاطر میں نے ہجرت کی، مگر افسوس کہ آج وہی اولاد مجھ پر ظلم کر رہی ہے۔ لیاقت ویسے تو اس شہر کا بہت بڑا وکیل ہے، لوگوں کے لیے لڑتا ہے، انہیں انصاف دلاتا ہے، مگر اپنے باپ کے ساتھ اس نے انصاف نہ کیا۔ پچھلے 5 برس سے مجھے اس کمرے میں قید کیا ہوا ہے، خود کھانا نہیں دیتا، ملازم ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ ہاں البتہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس وقت تک عذاب دوں گا جب تک مجھے کسی بھی کیس میں شکست نہیں ہوتی، اور ابھی تک اسے کسی کیس میں شکست کا سامنا نہیں ہوا، لہٰذا میں یہیں قید ہوں۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا۔ یعقوب صاحب سے پوچھا کہ ویسا کیوں کر رہا ہے؟ یعقوب صاحب نے مجھ سے کہا کہ بدقسمتی سے میری بیوی بدکار نکلی، میرے پاس کافی ثبوت موجود تھے اور میری غیر موجودگی میں وہ گھر میں ایسے کسی دوست کو بلاتی، میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، لیکن بیٹا لیاقت اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ ماں سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا،
لیکن میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور لیاقت سے بھی اسے جدا کیا، لیکن اس کی ماں نے کسی طرح لیاقت کو میرے خلاف بھڑکایا۔ اسے اپنے ماں پر تو یقین ہے لیکن مجھ پر نہیں، میری بات پر یقین نہیں کرتا، اسی بات کی سزا دے رہا ہے۔ میں نے ماں کو گھر سے کیوں نکالا، اس سے کیوں طلاق دی اور لیاقت کو اس کی ماں سے کیوں دور رکھا؟ اب بھلا تم خود بتاؤ ایک بدکار عورت کے حوالے میں اپنی اولاد کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اس وکیل کا انتظار کیا، سجاول سے کہا کہ یعقوب صاحب کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ یعقوب صاحب کو ایک محفوظ مقام پر لے گیا، اسے نیا لباس دیا، اچھا کھانا پیش کیا، جبکہ لیاقت کے انتظار میں اسی کے گھر بیٹھ گیا۔ وہ صبح 4 بجے گھر میں داخل ہوا، کن پٹی پر پستول رکھ کر اسے میں نے کڈنیپ کیا اور اسی طرح ایک قید خانے میں ڈال دیا جس طرح اس نے اپنے باپ کو قید کیا ہوا تھا۔ یعقوب صاحب کو یہ جان کر کافی افسوس ہوا کہ میں جرائم کی دنیا میں آیا، لیکن یعقوب صاحب کو میں نے اپنی ساری داستان سنائی کہ اس معاشرے میں میں نے کیسے اپنی زندگی گزاری جہاں پر میرا باپ خود ایک مجرم ثابت ہوا، میری ماں کو جان سے مار دیا اور مجھے ایک ظالم درندے کے پاس بھیج دیا۔ یعقوب صاحب نے مجھے قید کیا تھا کہ تم اس جرائم کی دنیا سے باہر آ جاؤ، یہ سب کو چھوڑ دو، اب بھی میرے آبائی شہر میں میرے نام کی کافی پراپرٹی ہے، وہاں جا کر تم کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہو، میرے نام کی کافی دکانیں ہیں جو کہ اب لیاقت کے قبضے میں تھیں۔ یعقوب صاحب نے اپنے بیٹے کو لاوارث قرار دے دیا، اپنے جائیداد سے لا تعلق کیا، لیکن ابھی تک وہ میری قید میں تھا۔ میں اسے طویل عرصے کے لیے قید میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن یعقوب صاحب مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ میرا اچھا بیٹا ثابت نہ ہو سکا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، میں ظالم نہیں، اسے آزاد کر دو۔ اوکے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن تک پہنچ سکو۔ خدا حافظ۔